الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی با عظمت پردہ نشین میری ماں و بہنوں، برادران اہل سنت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کلین مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام 39 سال سے جاری ربیع الاول کے اس پاک مہینے میں 12 روزے منعقد جلسے ہوتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس سال بھی 12 روزے جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کا 9واں جلسہ یہاں پر مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی فارغ التحصیل صحا ستہ خلیفہ مجاز حضرت عباس علمبردار صدیقی نبی رہے حضور بہن علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان صدیقی منزل فتح دروازہ ملڑ کی تعلیم میں منعقد ہے۔ میں باقر صاحب کو مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کیونکہ باقر صاحب نے جو عقیدہ اور جو عقائد کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ عقیدے اور عقائد کو حضور بحر العلوم نے اپنے مریدوں کو سکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب عقیدہ کا معاملہ آ جائے تو نو کمپرومائز، نو صلح کلی، کوئی قسم کی مروت نہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ جب کیا ہے وہ نام، جس کو سرکار بولے نا اس کی پیٹ، ذوالخریس خسیر
ذوالخویسرا جو پلید سرکار کو پیٹھ بتا کے گیا، تو حضرت عمر جب انہیں گستاخی کرا سرکار کے سامنے بولا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مختصر اشارے کر رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے تو آپ معلوم ہے. تو اس نے جب کہا تو حضرت عمر تلوار نکال لیے. انہیں جو بولا یہ دل یا محمد، یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی. عام طور پہ تو کیا بولا، انصاف کیجئے یا محمد. مگر حضرت عمر صحابہ سمجھ گئے یہ جملہ گستاخی کا ہے. تو کلمہ پڑھ کے، تو رسول پاک کے پیچھے نماز پڑھ کے تو رسول کو بول رہا انصاف کرو. اب یہاں سے آپ بات سمجھو تو خود سمجھ میں آئے گا کہ میلاد کیوں مناتے. سرکار کے سامنے ٹھہر کے بول رہا اگر اب 1400 سال کے بعد کوئی مفتی سیاست میں دیتا ہے اور کوئی عالم نام نہاد کھڑے رہ کے تقریر کرتا ہے، کوئی ویڈیو پہ بکواس کرتا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے. سرکار نے وہی پہچان بتا دی. حضرت عمر تو تلوار کھینچ لیے. تو اب ہم کو یہ بتانا ہے، ہم کو جذبہ تو حضرت عمر کا رکھنا ہے. حضرت عمر نے اپنا کردار اپنایا. یہ حدیث، اور سرکار نے کہا اے عمر، اب اسی کو ابھی مار دیں گے نا تو پھر نہ راجہ سنگھ آئیں گا نہ تسخیر آئیں گا. ادھر باتاں کر رہے ہیں بھائی، کہاں ہے آج کل کیا مہم چل رہی معلوم؟ جان بچاؤ. اور ہماری مہم، باقر صاحب کی مہم کیا ہے؟ ایمان بچاؤ. جان جائے یہ زندہ باد وہ زندہ باد، کوئی زندہ باد نہیں. ہمارے آقا رسول پاک زندہ باد. تو زندہ ہے واللہ زندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سرکار اس وجہ سے حضرت عمر کو روکا. اور بڑی مصلحت تھی. وہ حضرت عمر سرکار نہ ہوتے تو پہلے کر چکے تھے. اب چونکہ سرکار ہے تو ادب کا تقاضا ہے سرکار سے اجازت لی جائے. اب سرکار دو عالم سامنے نہ ہوتے تو حضرت عمر اس سے پہلے اڑا چکے، معلوم نہ آپ کو. اب یہاں بول رہے ہیں عدالت میں جانا، ایسا کرنا. میں بولا کوریاں قانون ہاتھ میں لے رہا. یہاں تو مسلمانوں پہ آفت آ رہی، گھڑا بلڈوزر چلایا جا رہا ہے پکڑ کر مسلمانوں کو جیل میں. تو آپ کیا کر لیے اب تک؟ آپ تو سڑکیں صاف نہیں کر سکتے. اب ہماری کیا جان بچائیں گے؟ ہماری جان تو رسول اللہ جو بچائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے آقا زندہ باد. اس لیے ہم کسی لیڈر گیدڑ پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہم بھروسہ کرتے ہیں تو غوث اعظم پہ کرتے ہیں، مولا علی پہ کرتے ہیں، صدیق اکبر پہ کرتے ہیں، رسول پاک پہ کرتے ہیں. میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو. میلاد کے معنی کیا ہے؟ لغوی معنی دیکھو آپ. میلاد النبی کے یہ معنی ہے اس دور میں کہ میلاد کی محفلیں، درود و سلام پڑھنا، جلوس نکالنا، جلسے کرنا، شیرنی تقسیم کرنا، کھانے پکانا، جھنڈے لگانا، روشنی کرنا، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی کی عید. سمجھ گئے آپ؟ میلاد تو خالی سرکار کی پیدائش نہیں، اب اس کی ایک ٹرم بن گئی. یہ ٹرم بن گئی. میلاد النبی بولے تو جلسے کرنا، درود کی نعت پاک کی محفل کرنا، پکوان کرنا، روشنی کرنا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا. انہوں زندہ باد نہیں ہے. سرکار کو کہنا ہم غلام ہیں تو آپ کے غلام ہیں. اس کو کہتے ہیں میلاد النبی. اور اگر اس کو بولے بدعت ہے
تو پھر یہ بولو کہ سرکار کے زمانے میں مسجدیں ایسی تھی جو تم اے سی لگا رہے ہیں. ہاں یہ بہترین فرش مسجدوں میں جا کے دیکھو، ایسا معلوم ہو رہا 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ گئے، جا کے پھنس جا رہے ہیں. پیشانی جو ہے ایسی نرم، اتنی نرم پہ پیشانی لگانا نہیں ہے. پیشانی جب نماز میں سجدہ کرے تو پیشانی کو سختی محسوس ہونا زمین کی. کیا مولانا؟ اب دیکھو جانی مادہ ان کریں، اے سی لگا ہوا، کولر لگا ہوا، ہاں یہ پنکھے لگے ہوئے، لائٹنگ لگے ہوئے. تو سرکار کے زمانے میں تھا. مسجد ہے نا، مسجد سے اسلام کا تعلق نہیں ہے. تم اتنے لائٹنگ مسجد کیوں کرتے؟ تم اتنے جانماز ایسے موٹے موٹے جانماز آپ بٹھاتے، اے سی رکھتے مسجد میں، ہاں، اور ایک ایئر کولر رکھتے. کیا کیا چیزیں ہیں مسجد میں سرکار کے زمانے میں تھا. جب نہیں یاد آ رہا، جب ہم میلاد منائے تو سرکار کے زمانے میں تھا. تو میں بولا پاگل ہو گیا انہیں، یہ سرکار کی ذات کا معاملہ ہے، یہ ذات مصطفیٰ کا معاملہ ہے. اور سرکار کی ذات کب سے ہے ہم کو بھی نہیں معلوم. سرکار کی ذات کب سے ہے ہم کو نہیں بھی معلوم. وہ تو سرکار نے حضرت جابر کو بتا دیا. جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی شے پیدا کی؟ تو حضرت جابر کو سرکار نے کہا اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب زمانہ کب بنا ہم کو نہیں معلوم، جب کب بھی نہیں تھا، جب سے نبی ہیں. یہ یقین دلانے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے منعقد کرتے ہیں. اب کوئی ایسا بولا تو پھر حضرت عمر کی سنت یاد آ جاتی ہے ہمارے کو. ان اوپر قانون ہاتھ میں نہیں لینا. ہم کب لے رہے قانون ہاتھ میں؟ ہم تو بول رہے وہ ذلیل کو قانون کے ذریعے سے کڑی بری سزا دو تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے. اور سب سے پہلے یہ دیوبندیاں، یہ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث کلمہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، اور ان کی تائید کرنے والے چند نظامیہ کے، ہم سب کو نہیں بول رہے ہیں. یہ تو مولانا باقر صاحب نے مرد مجاہدانہ کام کیا، فوراً جواب دیا تو اس کو مضمون بدلنا پڑا. میں تو باقر صاحب کو بولا کہ آپ مضمون لکھو، دیو، چھپانے کی ذمہ داری ہماری. اور میں باقر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں آئندہ سال تک آپ کتاب ہی تیار کر دو میلاد النبی میں. آئندہ ہم کتاب چھپائیں گے اور لوگوں کو دیں گے تاکہ سب اعتراضات کے جوابات. اس سے پہلے علماء دے چکے ہیں. اب ہم نہیں بولا تم کرو انہوں کرو، اللہ ہم کو صلاحیت دیا، بیرون کے صدقے میں ہم خود کریں گے. اب آپ بانی جامعہ کے کوٹیشن لو، اعلیٰ حضرت کے لو، بیرون کے لو، محدث دکن کے لو، اور آپ خود کتاب تیاری کرو. اپن چھاپیں گے کلین مرکزی مجلس اہل سنت کی طرف سے، اور ان خبیثوں کا منہ توڑ جواب دیں گے کہ قلبی طور پہ. اللہ ہمارے باقر صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. بے جگری کے ساتھ کسی سے نہیں ڈر کے آپ دبیل پورے کی تقریر سنیں، پورا ماحول رافضیت کا. باقر صدیقی ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ ہے صدیق اکبر کی اولاد، جو بتا دیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تنہا سرکار ہیں، صدیق اکبر صرف سرکار کے ساتھ دینے والے، اور سرکار کے ساتھ چند وہ بھی کنیز غلام مسلمان ہوئے، طاقت نہیں ہے، وہ لوگ خود غلامی میں مبتلا ہیں. ایسے میں سرکار کو مکے میں کافروں نے مکہ گھیر لیا، سرکار کو کھینچنے لگے، سرکار پہ ٹوٹ پڑے، سرکار پہ حملہ پڑا. تو کون گئے؟ باقر صاحب کے جد اعلیٰ تنہا صدیق اکبر گئے، مار کھایا. انہوں نے سرکار کو چھوڑا کافران مکہ نے. میں باقر صاحب کو یاد دلا رہا ہوں،
اپنے جد اعلیٰ کی سنت پہ چلو، ڈرو نہ کو، کوئی مارا تو مارنے دو، گھر میں بھی مارا تو گھر میں مار کھاؤ، باہر مارا تو باہر مار کھاؤ، لیکن لب پر یہی لاؤ صدیق اکبر کا نعرہ، یا رسول اللہ۔ جب تمام لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیٹا ذرا بیٹھ جاؤ، آپ میرے کو ڈسٹرب مت کرو، سمجھے، اب آپ اٹھنا نہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے چھوڑ دیا، بیچ میں حضرت صدیق پر یہی جملہ بولے، یہی تو سرکار کی آمد ہے، سرکار یہی جملہ بولے، ارے تم لوگ ان کو مار رہے ہیں جو خدا کو ایک کہتے ہیں، یہی تو بتانے سرکار آئے تھے، اور یہ سیاسی لیڈر جا کے منڈپوں پہ جا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے، بتوں کے قریب کر رہے۔ لعنت ہے ایسے سیاسی لیڈروں پہ جو جا کے بتوں کی ہم بھائی بھائی ہے کہتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا بھائی وہ ہے جو رسول کا غلام ہے، جو میلاد مناتا ہے، جو کھڑے رہ کے سلام پڑھتا ہے۔ تم ایسے لوگوں سے مل کے مسلمانوں کو بچانا چاہ رہے ہیں، کبھی نہیں بچیں گے۔ تو جو لوگ کر رہے ہیں دیوبندیاں، ان سے ملتے تم؟ دیوبندیوں کا ایک عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے؟ اللہ بھول جاتا کہتے استغفر اللہ معاذ اللہ، اور سرکار کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے کہتے، ارے تیرے کو نہیں ہے خبر، سرکار کو تو پیدا ہونے سے پہلے کی خبر ہے، تیرے مرنے تک کی بھی خبر ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر یہی کہتے ہوئے یہ نہیں دیکھے کہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہی جرت کلین مرکزی مجلس اہل سنت بچوں میں لانا چاہتی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ جرت صدیق اکبر کی پیوست کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے تو ابھی باقر صاحب نے اشارہ کیا کہ جب وہ خبیث نے گستاخی کی، جیل کے چھٹ بھی آ گیا، لیکن اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، نہ ان کو کوئی لیڈر ساتھ دیا، نہ کوئی سنی تنظیم ساتھ دی، نہ کوئی سوسائٹی ساتھ دی، نہ کوئی لیڈر ساتھ دیا، نہ کوئی مشائخ ساتھ دیا، نہ کوئی عالم ساتھ دیا، صرف ان کو سرکار کی محبت کا جذبہ نے ابھارا اور میدان میں آ کر اس کو جیل میں بھیج دیا، جو اب تک بھی سڑ رہا ہے، اللہ اس کو سڑ کے مارے۔ بولیے، بولو نا بھائی، ارے کچھ تو بولو یارو، میری آواز بیٹھی ہوئی ہے کیا؟ بے شک آواز ایسی نکالو چھت پھٹ جائے، بولو۔ اب جرات دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ حضرت صدیق اکبر کے صدقے میں جرات ہم کو بھی عطا فرمائے، اس کا کچھ حصہ عطا کر دے اللہ۔ یہ کہ کافران مکہ نے سرکار دو عالم کو چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ جان لبوں پر آ گئی۔ اتنے مار کھائے میرے آقا صدیق اکبر، تو ہم تھوڑی مصیبت اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ مار کھائیں گے مگر رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تم جتنا چاہے ظلم کرو، ظالموں تمہارا ظلم ختم ہو جانے والا ہے، رسول کا نام رہ جانے والا ہے، سمجھے؟ میں جو دو نشستوں میں بھی جب حضرت رزاق پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتم عالیہ سے حضور بحر العلوم کے جانشین سے ملاقات کی، دو وقت بھی اتنا خوش ہو کہ حضرت بولے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ختم ہو جائیں گا، مگر آپ یہ یاد رکھیے، میرے کو بولے آپ بولیے یہ بات، یہ حدیث بیان کیجئے، کیونکہ یہ ہم مسلمانوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور مسلمان اسلام رہے گا، مسلمان رہیں گے جب تک کہ یہودیوں کی مسلمانوں کی جنگ نہ ہو جائے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ اور یہ جتنے لیڈر ہیں نا یہودی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، سن لو ہماری بات، اگر لیڈر صاحب بھی آ کے پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھتے ہوں ان سے سوالات، پہلے پوچھ چکا ہوں، جواب نہیں ہے کسی لیڈر کے بعد۔ آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں بچو، لیڈروں کے پیچھے مت جاؤ میرے بھائی، سرکار کی غلامی میں آ جائیے، ہم یہ دعوت دے رہے ہیں محبت سے۔ آپ بول رہے ہیں ہم سخت تقریر کر رہے، ہوں گی ہماری سخت تقریر، مگر آپریشن کرنا پڑتا۔ اب مریض بولے گا سختی کر رہے، میرے کو کاٹ دیا، بولے تو تیرے کو صحت کے لیے کاٹے،
تو آپ کو سرکار سے محبت ہے تو سختی نظر نہیں آتی. آپ بولتے شجاع صاحب اور بولو. آپ کو سرکار کے غیر سے محبت ہے اس لیے سختی نظر آ رہی ہے. تو وہ حدیث پاک کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک کہ یہودیوں مسلمانوں کی جنگ نہ ہوگی اور اللہ ایسی مسلمانوں کو طاقت دے گا اور یہودیوں سے ایسا انتقام لے گا اللہ کہ اگر یہودی پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے گا، جھاڑ کے پیچھے بھی ہے نہیں، ہاں جھاڑ کے پیچھے بھی چھپ جائے گا، پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائے گا، تو پتھر بولے گا، جھاڑ بولے گا اے مسلمانوں یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو ختم کرو. سمجھ گئے؟ تو ہم کو کیا مٹاتے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب انہوں ڈر کے گستاخوں سے مل رہی. کیا کر لیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ؟ یہ جمعیت العلماء ہند پورے وہابڑے. اب دیکھو ایک سڑا مر گیا تو اخبار میں آیا انہیں ابن تیمیہ کا پیروکار ہے، کھل کے دے رہی. ہم بولے غوث اعظم کے غلام ہے، تو ہاں کیوں؟ تو ابن تیمیہ کا غلام ہے جو گستاخ ہے، جو اللہ کے جسم کا قائل ہے، جو یا رسول اللہ کہنا سرکار کے مسجد سرکار کے روزے کی نیت پہ جانا حرام ہے بول کے لکھا بدماش. اس کو مان رہا ہے تو پلیت. ہم مانتے غوث اعظم کو جو بغداد میں کھڑے کے پکارتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. کدھر جا رہے بھائی؟ یہ دیوبندیوں میں، یہ وہابیوں میں، یہ رافضیوں میں، یہ مہدویوں میں، یہ خارجیوں میں، ناصبیوں میں. آ جاؤ سنت الجماعت میں باقر صاحب کے پاس. ہاں ان سے محبت رکھے نا، گنڈا گردی کرنا پڑتا. حق بولتے گنڈوں کو بھیج دیتے. گنڈے آپ باقر صاحب کے پاس، گنڈے بتائیں گے تیرے کو ڈنڈے. کدھر بول رہا؟ گنڈا گردی چھوڑو، رسول کی خدمت کرو، سرکار کی غلامی میں آ جاؤ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ حضرت بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ جان لبوں پہ آ گئی. جب مارے تو چھوڑ دیے، تو جا کر آپ کے قبیلے والے اٹھا کر لے کے آئے. جب لائے حالت ایسی ہے، اور کئی گھنٹوں کے بعد حضور خلیفہ بلا فصل میرے آپ کے آقا مولا علی، جن کو بولے کہ میرے سے زیادہ فضیلت والے صدیق اکبر ہے. یہ تفضیلیت بند کرو دکان اپنی تفضیلیت کی. صدیق اکبر کو مانو تو مولا علی خوش ہو جائیں گے. ہم علانیہ بول رہے ہیں. ہاں سن لو. ابھی تو جب لائے کئی 2 گھنٹے کے بعد آپ کو ہوش آیا، آنکھیں کھولے، قبیلے والے قریب آ گئے، پورے خاندان والے آنکھیں بولے ارے کیسے ہیں، کیا ہے؟ تو لب پر کیا لفظ آیا؟ یہی تو شان ہے، یہی تو عشق مصطفیٰ ہے. کہنے لگے اے لوگو یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اس لیے تو ہم یہ نہ کو بولو، وہ رہے لگا صدیق اکبر کی بات نہ کو بولو، یہ عشقی محبت کی بات نہ کو بولو، یا رسول اللہ مت بولو، میلاد مت مناؤ، جھنڈے نہ کو لگاؤ. 2 عیدیں ہیں کہتے. ارے ہندے کیا پڑھا تو نظامیہ میں؟ سرکار تو جمعے کو بھی عید بولے. اب جمعے میں کھاتے پیتے نہیں. ہاں تو یہ عید کھانے کی ہے. اولے کھیر پوری بنا کے کھا، کیونکہ کھیر ہر ایک کو نہیں پچتی، تیرے کو بھی نہیں پچتی. بانی جامع نظامیہ کے جوتیوں کے طفل میں پڑے بعض لوگ غداری کر رہے ہیں ان سے. بانی جامع نظامیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے یہاں میلاد النبی کے جلسے شروع کرے. ہاں ذرا پڑھو مقاصد الاسلام انوار احمدی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا؟ یہ بتاؤ میرے آقا کیسے؟
تو قبیلے والے چڑ کے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر پرواہ نہیں کرے، اس لیے ہمارے باقر صاحب بھی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی بھی پرواہ نہیں کرے، حالانکہ پڑے ہوئے ہیں بے ہوش، آنکھ نہیں کھل رہی، لب پہ ذکر مصطفیٰ ہے. اس لیے میں نے جو ہے مقطع لکھا تھا ایک، تو ہمارے گھر میں یہ مقطع پڑھا تھا، تو ہمارے گھر کے پاس ایک حکیم صاحب رہتے تھے. انہوں نے میرے کو راستے میں مل کے بولے میاں آپ جوان، اس وقت میں جوان تھا بالکل. اچھا ہمارے پہاڑی اور بابا کی عمر تھی میری. تو اس وقت مل کے میرے کو بولے دیکھو بیٹا ایسے مقطع نہیں لکھنا، اس میں کیا کر دیا آپ؟ بولا میں کیا لکھا معلوم؟ سراج قادری کو جب بھی آئے موت یوں آئے، یہ عمر میں لکھا تھا میں. سراج قادری کو جب بھی آئے موت یوں آئے، ہو لب پہ ذکر احمد دل میں افسانے محمد کے، یہ تناظر میں لکھا تھا. تو انہوں کیا بولے سمجھا رہے میرے کو، یہ موت بات نہیں بولا، ایسے بڈھے ڈرتے موت سے، اور یہ عمر میں لکھا تھا میں بھرپور جوانی میں. تو ان کو بول رہے ہیں آپ جوان ہیں ایسے مقطع نہیں لکھنا. میں بولا جب بھی موت آئے بولا میں. میری تمنا یہی ہے کہ جب بھی موت آئے، ہاں ارے اعلیٰ حضرت تو بولے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، بس ایک جہاں کیا جہاں فدا، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہاں ابھی باقر صاحب بولے نا کہ یہ تن میں کہ زباں پہ ذہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھیں گے وہاں. یہ ہے، یہی صدیق اکبر کا پیغام ہے. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا تو قبیلے والے چلے گئے، سرکار کا نام لیتے، ارے جن کی وجہ سے مار کھائے نام ان کا ہی لے رہے. تو ان کی والدہ محترمہ آئیں، آ کے نے کہنے لگی بیٹا دودھ پی لو، کچھ غذا کھا لو، کچھ پانی کے دو گھونٹ پہ لے. حضرت صدیق اکبر کا عشق دیکھو، اس لیے وہ خلیفہ اول ہے، اس لیے مولا علی بولے میرے سے زیادہ افضل ہے. صدیق اکبر نے کہا اماں جان جب تک میری آنکھوں سے مصطفیٰ کو نہ دیکھ لوں، جان رحمت کو نہ دیکھ لوں، اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں، قسم کھاتا ہوں کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گا. بڑا سمجھا گیا. قبیلے والے چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، حضرت صدیق اکبر نے پرواہ نہیں کیا. اب کوئی ہمارا رشتہ دار ہمارے لڑ لگانے سے جاتا ہے تو جا اندھیرے میں. اب دیکھو مثال بتا دیے ہم اندھیرے والے ہیں. ابھی باقر صاحب نے کہا نا سال بھر لائٹ رکھتا اور ایک ربیع الاول کو بند کر دیتا، تو سمجھ میں آ گیا وہ سال بھر کی کوئی روشنی نہیں تھی، اصل میں انہیں دوزخی ہے، اندھیرے میں جانا چاہ رہا ہے. جس کی خدمت میں بھٹکنا ہے بھٹک جاتے ہیں. ان کو اس واسطے قرآن بولا لا یستطیعون سبیلا، ان کو راستہ ہی نہیں ملتا. یہ بھٹک گئے. اس واسطے سے علماء نے لکھا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ توبہ بھی کر لیے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کو یہاں بھی سزا ہے وہاں بھی سزا ہے. پوچھو باقر صاحب سے، پورا کام کرے نا باقر صاحب گستاخ رسول پہ، اتنی کتابیں خرید کے لائے. علماء دیکھو بڑے بڑے لکھے، گستاخ رسول کو ایک ہی سزا ہے خالی، سمجھے، وہ ہمارے اسلامی سزا ہے. مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو قانون بولتا ہے سخت سے سخت سزا دے دو. بھائی بولنا نہیں بولنا. آخر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ اور حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عمر کی بہن ایمان لا چکے تھے، دونوں پکڑ کے لے گئے، چلنا بھی نہیں آ رہا. بھائی ایسی محبت کا ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں ہمارے دلوں میں ایسی محبت بیٹھ جائے. اس واسطے میلاد منانا ہے. یہ رکے پھی کے نماز پڑھو گے تھے، نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے. ملا ہاں تو کون بولنے والا؟ ہاں اور آکے میں تو آخر میں بولتا ہوں اس لیے تو میلاد مناتے نا. ہاں اور ہمارے حضرت کیا بولے؟ گناہگارو خطا کرو پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا. ابھی ہمارے رزاق پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی فرماتے تھے، حضرت کے پاس آ کے لوگ بولتے تھے حضرت آپ کہنے ایسے ویسے بھی لوگ آ جاتے،
پیوٹاں بھی آ جاتے ہیں، انہوں بھی آ جاتے ہیں، انہوں بھی آ جاتے ہیں آپ کی محفل میں، آپ کچھ بھی نہیں بولتے، بابا اچھی محفل میں تو آیا نا۔ یہ ہمارے بحرالعلوم سرکار، یہ ولی بول سکتا، نہیں تو تم نماز نہیں پڑھے، تم داڑھی نہیں رکھے، تم مچھی نہیں رکھے، تم وہ نہیں کرے، تم نماز نہیں پڑھتے، میلاد مناتے۔ ہم یہ بولتے اگر میلاد منائیں گا سرکار کی نظر پڑ جائیں گی تو وہ بھی نمازی ہو جائے گا۔ اس لیے گھر گھر جھنڈے لگانا، روشنی کرنا، ماں نے بولے ہاں نماز نہیں پڑھتے ہم ریالی میں کہیں کو جانا، بولے آؤ، بولے ابھی جو ہے پینے کو دیتے سامان، پیو، یہ کرو وہ کرو، کرکٹ کھیلو، کٹ دیتے، پٹ دیتے، لٹ دیتے، ڈالو ہمارے کو بس ڈالتے جاؤ۔ ہاں کدھر بابا، یہاں آؤ، سرکار نیکوکاروں کے بھی سرکار ہے، گناہگاروں کے بھی سرکار ہے، ان کے جلوس میں آؤ، ان کے جلسے میں آؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جب سرکار کو دیکھا نا تو کہنے لگے، سرکار جیسے دیکھے صدیق اکبر آ گئے، سرکار اٹھ کے آ گئے، کہنے بولے صدیق اکبر یہ کیا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا میری ہر تکلیف دور ہو گئی۔ یہ ہے محبت رسول، سمجھے؟ ارے حضرت خبیب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پہ چڑھا دیے حضرت خبیب، اور آپ گھبرانا نہیں کی مصیبت سے۔ حضرت خبیب ایسا تھے، ان کو لے جا کے جیل میں ڈال دیے، یہ کافراں ان کو بھوکے پیاسے رکھے، تو کافراں جا کے دیکھے تو ان کا نے بغیر موسم کے پھلا رکھے ہوئے ہیں، دیکھیں سرکار ایسا کھلاتے۔ آپ لوگاں ایمان نہیں لانا سرکار پہ، ارے ہماری جان کو یہ ہوں گا، ہم کو پکڑ کے لے گئے تو کیا ہوں گا، لے جان دو، سرکار چھڑانے والے ہیں، کھانا رکھو دین دو، سرکار کھلانے والے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اس واسطے سرکار خاصم الرزق بھی ہے۔ ارے بھائی سوچو، یہ نینا کھانا نہیں کھایا میں، ارے یہ کیا ہے، نازک اور نازک ہو جائیں گے آپ، دواؤں پہ نہیں رہنا، ذکر مصطفیٰ پہ رہنا۔ اس لیے سوچو سمجھو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو غیب سے پھلا آتے تھے، کافر دیکھ کے پریشان ہو گئے، ہم تو کھانا پانی بند کر دیے تھے، بولا وہ دیوبند نہیں ہے، یہ سرکار کی عطا ہے۔ جب حضرت خبیب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھا دیے تو کافروں نے کہا اے خبیب کیا اچھا ہوتا تمہاری جگہ رسول پاک ہوتے اس پھانسی میں بولے اے کیا بول رہا، کیا بول رہا، ارے میری ہزار جانیں قربان سرکار پہ، میں سرکار کو معاملی کاٹا چومنا پسند نہیں کرتا ہوں، میں اپنی جان سرکار پہ نہیں، میری ہزاروں جانیں سرکار پہ قربان ہیں۔ اور پھانسی پہ چڑھ کے کہا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اور سرکار مدینے میں رہ کے اطلاع دے رہے ہیں کہ خبیب کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ میرے آقا کا علم غیب ہے، یہ محبت ملتی ہے میلاد شریف میں۔ یہ لوگ بولو نکو بولو اللہ کو نہیں مانتے، یہ پورے وہابیاں انہوں جا کے گھس رہے ہیں اتحاد اتحاد، کا اتحاد رہے، اللہ کی نہیں مانتے تیرے کو فتح ملے گی۔ اس لیے ہر جگہ بے عزتی ہو رہی ہے، اللہ کے وجہ سے سنیوں کو بہت دولت ہے، اگر سنی چاہے تو پورے حیدرآباد کو روشنی کر سکتا ہے، مگر پیسوں کو مر رہی، پیسوں کو چھوڑو، رسول کا دامن تھامو، جیسا صدیق اکبر نے پورا مال رسول کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ یہ ہے پیغام صدیقیت۔ اس لیے سرکار سے محبت رکھو۔ اب دیکھو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے اشعار پڑھے نا ہمارے باقر صاحب، وَحَسَنُ مِنْكَ طَلَقْتُ عَيْنِي، یعنی میری آنکھوں نے، اب میں آپ کو خالی ایک مصرے پہ سمجھو، آپ حضرت حسان فرما رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، حضرت حسان فرما رہے ہیں
میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. میں پوچھا حضرت حسان سے آپ کیا پوری دنیا کے حسینوں کو دیکھیں؟ آپ تو مدینے میں کبھی سیر کو نہیں نکلے، کبھی دنیا کو دیکھے، پورے اچھے اچھے حسین ہوں گے. یہ صحابی کا عقیدہ ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جب یہ ہوتا ہے نا تو سیاسی لیڈروں کو لات مارتے، میلاد کا جھنڈا اٹھاتے. یہ جب حضرت صحابی رسول جس کو سرکار بولے کہ حسان کی مدد روح قدس کر رہے ہیں، ان کی زبان پہ جبریل بول رہے ہیں، منبر دیتے تھے سرکار، خود جلوہ فرما ہوتے تھے اپنے فرش پہ، اور حضرت حسان کو منبر دیتے تھے. یہ ہے نعت پڑھنے والے کا مقام. سمجھ رہے ہیں؟ ہم خالی 10 روپے دے کے کوئی نعت خواہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو حضرت حسان کیا فرما رہے ہیں؟ وَحَسَنٌ مِّنْكَ تَرَقْتُ عَيْنِي، میری آنکھوں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. میں حضرت حسان سے پوچھا آپ دنیا دیکھے، پورے حسینوں کو دیکھے، پھر کیسا بول رہے ہیں آپ؟ آج کا وہابی یہی بولتا بول کے میں بھی سوال اٹھایا. حسان بولے ہندہ آئے گا تو عقل کا، تیرے کو عقیدہ ہے تو سرکار کو مانا ہے، معلوم ہے تیرے کو سرکار کون ہے؟ اللہ کے حبیب ہے. جب وہ اللہ کے حبیب ہے تو ان کے ویسا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ یہ فہم ہونا، اللہ کا محبوب ہے، ہم پایا نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کا محبوب نہیں جی. آدم چشتی کا مشہور شرح ہے نا، خیر یاد نہیں آ رہا تم لوگوں کو، جیسا سے یاد رکھو، ہمارا بھول جا رہے تو تم لوگ ابھی ایسی ہو گئے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا بات ہے صاحب سرکار کی، کیا بات ہے سرکار کی. یہ ہے صحابی کی آنکھ، اور اسی آنکھ ہم تک آئی ہے. انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، مگر عقیدہ یہ ہے سرکار اللہ کے محبوب ہے، ان کے ویسا حسن ہو ہی نہیں سکتا. یوسف بھی ان کے سامنے شرمندہ ہے، چاند اور سورج کو ان کے حسن کی خیرات ملی ہے. اور کیا کہہ دیا؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءِ، اور ایسا جمیل لڑکا کسی عورت نے جنا نہیں. یہ عقیدہ رکھنے تو انہوں بولتے نہیں نہیں سرکار ہماری طرح ہے. ارے قرآن میں ترجمہ غلط کر دیا نا کہ استغفر اللہ مار اللہ، سرکار سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں. استغفار پڑھ لیجئے، معاذ آپ لوگوں کے عقیدے کے لیے بول رہا ہوں. ایسا عورت نے، کسی عورت نے ایسا جمیل، ایسا خوبصورت جنا ہی نہیں. یہ صحابہ والا ایمان ہے، یہ صحابہ والا عقیدہ ہے. ہاں کدھر انہوں بول رہے اللہ چاہا تو، یہ دیوبندیاں، اللہ چاہا تو ایسے 1000 محمد پیدا کر سکتا ہے. میں بولا چوپ. ہاں کیا اللہ اپنے ایسا پیدا کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو قدرت ہے تو اپنے ویسا پیدا کرتا. تو جب اللہ کو قدرت رکھ کے اپنے ویسا پیدا نہیں کرتا تو ویسا اپنے حبیب کے ویسا بھی پیدا نہیں کرتا. سمجھے؟ خالی ویسی سبحان اللہ بول رہے ہیں. سمجھ میں آئی؟ ہاں تیرے کو تقسیم نہیں معلوم، محال کی کتنے تقسیمیں ہوتی ہیں. ہاں ممکنات کیا ہوتے ہیں. ارے تم کو نہیں معلوم، نہ واجب معلوم، نہ ممکن معلوم. تم آؤ میرے پاس، تمہاری ناک گھس کے بھیج دیتا ہوں. کدھر باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں جا رہے ہیں لوگ اپنی جان بچانے کے لیے. ہم جان بچانے کے لیے لکھنے کے لیے ہے، ہم جان کے لیے ایمان قربان نہیں کرتے، ایمان کے لیے جان قربان کرتے. یہ درد دینے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اور کیا کہہ دیا؟ مبرم من کل، کیا ہے بھی وہ پورا شان، خلقت مبرم من کل عیب. کیا شان ہے میرے آقا کی. یہ صحابی کی بات کر رہا ہوں میں، ان کی نے جو سرکار کو دیکھے ہوئے ہیں. اب 1400 سال کے بعد تو بول رہا ایسا ہے سرکار کی کوئی دارالسلام میں کھڑے رہ کے سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے. بولا سن لیے میرے سامنے لوگ بولے مولا آپ کیا کریں پھر؟ ہم تو بھی جواب دیتے آ رہے ابھی تک دے رہے. یہ کیسے سے
اللہ ناراض ہو جاتا بھائی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضرت حسان کا عقیدہ پیدا کرنا پڑے گا. خلقت مبرأ من کل عیب. ہاں انہوں تو بولے اللہ جھوٹ بول سکتا کہتے اللہ بھول بھی جاتا کہتے. ہاں استغفر اللہ معذرت. اور انہوں بولے حضرت حسان یا رسول اللہ آپ تمام عیب سے پاک ہے. یہ عقیدہ ہمارا سنیوں کا ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. ہاں کانک خلقت کما تشاء. آپ ایسا پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے تھے. آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا اللہ نے. اللہ جب ان کی مرضی کو دیکھتا ہے تو پھر سرکار کا کیا کیا اختیار نہیں ہوگا جب اپنے اختیار سے خود پیدا ہوئے ہیں. یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ قیامت حضور قیامت. بھائی یہ لیڈری چھوڑو سرکار کی غلامی میں آ جاؤ. سمجھے جو چاہے بکواس کر لیے ان کو بھائی بول دیے ان کو بھائی بول دیا ان کو لے کے وہ کر لیے. میں بولا یہ ہندہ جو لکھا نا تسخیر اس کو ہندے کو ریالیاں نظر نہیں آ رہے. انہیں خود وہاں رہتا نا وہاں خود میلاد کی ریالی نکلتی ساری دنیا میں. اب باقر صاحب نہیں بولے ہمیشہ بولتے انہوں تقریر میں. آج دور تو ویڈیو کا ہے نا پہلے نہیں معلوم ہوتا تھا پہلے سے نکل رہی. دنیا کے کونے کونے میں میلاد کا جلوس نکلتا ہے اور یہ ہندہ چڑھ رہا میلاد کے جلوس سے. ہاں اور اللہ کیا بولا وہ رفعنا لک ذکرک. اب ریالی میں کیا ہے وہ رفعنا لک ذکرک کی تفسیر ہے. جلوس نکل کے کیا بول رہا یا رسول اللہ بول رہا. تو کتنا بھی جلے تو کیا تو اذان کو بھی روک دیں گا کیا؟ ہاں اذان کو بھی روک دیتا کیا؟ 5 وقت ذکر ہو رہا سرکار کا. ہاں تو نماز کی جماعت کو بھی روک دے سب مل کے کیا پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ہندہ بول رہا ارے تم لوگ آپ بولتے سارے کا سارا قرآن نعت ہے. بولے ہاں بے شک نعت ہے. ہاں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے معنی کیا ہے؟ تمام تعریف عالمین کے رب کی ہے. تمام تعریفین عالمین کے رب کی ہے. پھر عالمین بنے کس سے؟ سرکار بولے میرے نور سے عالمین بنے. تو تمام تعریفین عالمین کی رب کی ہے. اور جو نور مصطفیٰ ہے اللہ نے پیدا کیا تو اللہ محمد مصطفیٰ کے رب کی تعریفیں ہیں. تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین میں سرکار کی نعت بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہیں چلا میلاد کا ذکر کر دیا یعنی میں عالمین کا رب ہوں اور عالمین بنایا ہوں نور مصطفیٰ سے. تو آپ بولو نور مصطفیٰ کا ذکر اللہ کیسا پوشیدہ رکھ کے صوفیوں کو بتا دیا ہے. اس لیے حضرت علی بولے قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے قرآن کا ایک باطن ہوتا ہے. باطن سے ولی واقف ہوتا ہے ظاہر سے ظاہر بین مانتے ہیں. انہیں تو ظاہر کا بھی عالم نہیں ہے. چھوڑو ان علماء کو مفتیوں کو. آ جاؤ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے 1:30 بج گئے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں یا میں ختم کر دوں؟ تم بولے تو کیا ہوتا؟ ہمارا سید حسین بول رہا ہے بیٹھنا چاہ رہے ہیں سب بیٹھو. کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. اتنا بیٹھنا ہے تو کل بھی بیٹھتے تھے. کل کی اتنی اچھی تقریر سن کے پوچھے تو ہو دل سے بولنا خالی نعرے کر رہے ہیں. میں اتنی اچھی باتیں بیان کر رہا ہوں. ہاں ہاں ہاں. اس لیے میرے دوستو بھائیو آپ اچھی طرح سمجھو کہ یہ کائنات بنی ہے تو نور مصطفیٰ سے. یہ حضرت حسان کا عقیدہ, یہ صدیق اکبر کا عقیدہ, حضرت خباب رضی اللہ کا. میں صحابہ کے آج عقیدے بیان کرا.
تو وہی عقیدے بزرگان دین کے صدقے میں ہم کو ملے. ابھی جو ہے وہ اشعار پڑھ لیتے کیا کہ خبر میں سرکار آئیں گے, سرکار اکیلے رہنے نہیں دیں گے, پڑھے نا. مگر بحرالعلوم سرکار کی فہم دیکھو, میں بحرالعلوم کے بھی شعر سناتا ہوں. یہ ہوتا ہے عالم و عارف کا مرتبہ. اب ان لوگ ہمارے خبر میں سرکار آئیں گے, سرکار آئیں گے, سرکار بے شک آئیں گے, مگر بحرالعلوم سرکار کیا فرما رہے ہیں, کیا تم کو بیچے نہیں آئیں گے, جانا آنا کیا کھا رہے ہیں تم, کیا رات بھر کھاتے کیا؟ بیٹھ کے سنو. اچھا اس سے پہلے یہ بولو, میں بحرالعلوم سرکار کیا, یہ بچے بیٹھے ہوئے نا, سرکار کا نام کیا ہے؟ بولو, نانا پڑھے ہو کرے نا, بولو ذرا. ماشاء اللہ, ہاں, حضرت محمد مصطفیٰ صاحب. اچھا سرکار کی والدہ مدر کا نام کیا ہے؟ حضرت آمینہ. تم لوگ کو بولو یار, تم کو کیا ہے, بچوں کو سکھانا, یہ بھی سکھانا ہے نا بچوں کو. ہاں, کون ہے سرکار کی والدہ کا نام؟ زور سے بولو بیٹا, واہ, زور سے بولے بچے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا, علیہ السلام بولے. اچھا سرکار کے والد کا فادر کا نام کیا ہے؟ ارے نہیں بھائی, ابو طالب چچا. حضرت عبداللہ, حضرت عبداللہ علیہ السلام, بڑا احسان, ان کی پیشانی سے نور نکلتا تھا سرکار کا, اور جہاں جہاں سے گزرتے تھے نا تو درخت اور پتھر ان کو سلام کرتے تھے حضرت عبداللہ کو. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کیا کریں معلوم, جنگل میں نکل گئے تو یہودیوں کو معلوم تھا کہ ان کے پاس نور مصطفیٰ ہے, تو یہودیاں 100 یہودیاں آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئے. شہید بولے تو قتل کرنے کے لیے آ گئے. آپ وادی سے گزرے تھے, پہلے اتنی وہی پبلک ہے, اب تو 3 بجے رات کو بھی پبلک جاری 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 جاری, کہاں جاری نہیں معلوم, دوشے کھانے کو جاری. اور یہاں پبلک بیٹھی ہے ذکر مصطفیٰ کے لیے. یہ جلسہ ہے سب میں اہم. تو حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ وادی میں چلے گئے, کوئی بھی نہیں تھا, یہودیاں جمع ہو گئے, انہیں موقع دیکھ رہے تھے, انہوں چاہ رہے تھے کہ نور مصطفیٰ آنے نہ پائے قریش میں. دشمن پہلے سے لگے ہوئے یہودیاں, اور آج پورے لیڈر یہودیوں کے ایجنٹ پہ چل رہے, اور آپ کھانا پینا بھی وہی کر رہے. یہ جو آپ کھاتے نہ لے کے ہاتھ میں, یہ شورما خورما, یہ جو برگر یوں دانتوں سے باندھنا, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ہمارے پاس آج توڑ کے کھانا ہے, سمجھ رہے ہیں, توڑ کے کھانا لے کے کھا لیے, ہم سب پی لیے. یہودیوں کی اولاد ہے کیا؟ ہم سرکار کے غلام ہیں. پانی پیے تو 3 گھٹ میں بیٹھ کے پینا, کھڑے کھڑے پانی پی لیے, کھڑے کھڑے پیشاب کر دیے, یہ سب یہودی ہے, نہیں کرنا ایسا. سنے نا, بیٹھ کے کھانا کرنا, توڑ کے کھانا. برگر بھی کھائے تو برگر کھانا منع نہیں ہے, قورمہ کھانا منع ہے, نہ شورما کھانا منع ہے, بلکہ سرکار سے شرم کرنا چاہیے کہ سرکار سنت سکھائے. سمجھے, یہ کھڑے رہ گیا کتوں کی طرح, اللہ اللہ اللہ. ہاں, کیا ہے یہودی کتے, تم مریں گے ایک دن, درخت بھی بولیں گا یہودی ادھر چھپا بول کے. سمجھے, سمجھ گئے آپ؟ سن لو, اسلام تو مٹا نہیں سکتے, تم مٹ جائیں گے. میلاد جب تک چلیں گا مٹے. اس لیے اقبال نے کہا نا, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو. انہوں بولے یوروپ میں رہ کے دیکھے, ان کا یہ پلاننگ چل رہی ہے, ارے ان کو فاقے رکھے مسلمانوں کو, ان کو کاٹے پیٹے گھراں جلائے سب کرے, لیکن یہ پھر بھی یا رسول اللہ بول رہے ہیں. تو اب یہ پلان کرنا کہ ان سے روح محمدی سرکار کی محبت کھینچنا, تو کیا کرنا, ابن تیمیہ کو پیدا کرنا, عبداللہ نجدی کو پیدا کرنا. ہیمفرے کی پڑھو, وقت نہیں ہے, اتنے مضامین آتے میرے کو, پڑھو آپ تو معلوم ہوتا ہے. تو یہ لوگ وہی چال پہ چل رہے ہیں, 3 بجے رات جا کے کھانا کھا رہے ہیں, جا کے یہودیوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں, کھڑے رہ کے پی رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تھم سب لاؤ, مندی کھا رہے ہیں,
رات کے 3 بجے تھمس اپ لاؤ، یہ نہیں بولے کھیر لاؤ، نہیں پوچھتی نا، کدھر؟ یہ گولیوں پہ نہ رہو، رسول کی بولی پہ رہو، اس طرح آ جاؤ آپ، سمجھے؟ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت عبداللہ، یہودیاں اتنے دشمن ہیں ہمارے آقا کے، ابھی سرکار کی آمد ہونے والی ہے تو یہودیاں پیچھے پڑے ہوئے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تو سرکار کو حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ اکیلے ہے، تو سبوں جمع ہو گئے لے کے ہتھیارہ، حضرت عبداللہ تنہا تھے، کیا دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ؟ ہرے ہرے شملے لے کے، تلوارہ لے کے فرشتے نازل ہو گئے، یہودیوں کو مار کے بھڑکایا۔ اس لیے سرکار کے چاہنے والے کو کوئی نہیں مار سکتا، خود مر جائے گا، لیکن سرکار کا چاہنے والا نہیں مرے گا، اللہ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے جان کو مت ڈرو، سرکار کی محبت پیدا کرو۔ تو سرکار کے والد کا نام عبداللہ، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام، یاد رکھیں گے نا۔ حضرت کے دادا کا نام ہے حضرت عبد المطلب، کیا نام ہے؟ حضرت کے چچا کا نام ہے ابو طالب، حضرت امیر حمزہ۔ اور سرکار کی صاحبزادی کا نام بولو، سرکار کی 4 صاحبزادیاں، ہاں، چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ، بڑی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی فاطمہ ہماری جان، جس سے سارے سید نکلے، حضرت فاطمہ ہماری جان، ہماری روح قربان۔ کیا مرتبہ حضرت فاطمہ کا، ہاں دیکھے، اس سے لگا لو نبی کا اندازہ آقا کیسے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ حشر کے دن پلسرا سے گزریں گی تو سارے قیامت میں جتنے لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا اپنی گردنیں جھکا لو، نظریں نیچی کر لو، فاطمہ بنت رسول اللہ گزر رہی ہے۔ کیا پروٹوکول ہے میرے آقا، میری مالکنی کا، میری سردانی کا، میری جان، میری روح، میری مال، میری جائیداد، میرے ماں باپ حضرت فاطمہ کے قدموں پہ قربان۔ ان کے شہزادے ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جو امام حسین کربلا میں آگے، میرے آقا، آپ کی آقا۔ انہیں نے اسلام پھیلانے کا طریقہ، کوئی لیڈر نہیں، ہمارے لیڈر امام حسین ہیں۔ ہاں، تو سرکار کے شہزادیوں کے نام، سرکار دو عالم کے 3 شہزادے ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تینوں بھی اس دنیا سے کم عمری میں چلے گئے۔ اس لیے حضور بحر العلوم نے فرمایا آپ کی جتنے اولاد ہیں وہ بالغ نہیں ہوئی تو مرد نہیں کہلائی، تو اس لیے اللہ بولا کہ سرکار مردوں کے باپ نہیں ہے، ابا احدکم ہے نا، وہ ما کانا محمد ابا احدکم من رجالکم، کہ سرکار مردوں کے جو باپ نہیں ہے، یہ ہے تشریح اس کی، ورنہ ایسا دیکھے تو سرکار سب کے روحانی باپ ہے، تو مردوں کے باپ نہیں ہے۔ جو آیا قرآن میں یہ ہے کہ آپ کے شہزادے کم عمری میں ہی وصال فرما چکے تھے۔ سمجھ میں آئی بیٹے بات؟ یہ یاد رکھنا، سرکار کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول، پیر کے دن، صبح صادق، مکے میں، اور آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ یہ یاد رکھنا بیٹے، کوئی بھی بولا نا بولنا، سرکار کے دادا کا نام عبد المطلب، باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام حضرت بی بی فاطمہ، مکے میں سرکار پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو، صبح صادق، پیر کے دن، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں۔ جو سرکار کو خوشی نہیں مناتا وہ مومن ایمان والا ہوتا؟ آپ ہی بولو بیٹے، ہوتا؟ اس لیے جھنڈے اٹھائیں گے، آپ بولیں گے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، ساری دنیا میں نور چھایا، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ اور جھنڈے لے کے گلیوں میں پھرنا، مرحبا یا مصطفیٰ بولنا، اور جھنڈے لگانا، جیسا باقر صاحب لگا دیے نا جھنڈے، ہر گھر پہ جھنڈا ہونا، جیسا ابھی باقر صاحب بولے نا، ایک گھر پہ تو ایک جھنڈا تو رہنا، لائٹ لگا دینا، ایک ہی بلب صحیح۔ ہم تو شروع سے آپ کو یہ بول رہے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے دل میں محبت رسول ہے۔ محبت ہے تو ایمان ہے،
ایمان ہے تو نماز قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ان باتوں کے پابند ہو جائے اور یہ باتیں کریں۔ تو میں بیرون سرکار کے وہ شعر سنا رہا تھا کہ سب شاعراں بول رہے ہیں کہ سرکار خبر میں آئیں گے، اور بیرون کیا بولے؟ ساتھ لے جائیں گے ہم ان کا تصور حسرت۔ ارے یہیں سے اتنی پریکٹس کر لو، ساتھ لے جائیں گے ہم ان کا تصور حسرت، یہ پریکٹس یہیں سے کرو۔ ہمیشہ سرکار کے تصور میں رہو، میلاد مناتے رہو، کھڑے رہ کے سلام پڑھتے رہو، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، تو ساتھ لے جائیں گے ہم ان کا تصور حسرت، قبر میں چاہنے والا نہ اکیلا ہوگا۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اعلیٰ حضرت بھی نے فرمایا، وہ کیا ہے پہلا اولا؟ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق شہ داغ لے کے چلے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، عشق لے کے چلو سرکار کا، نمازیں روزے سب بات کی بات ہے، پہلے عشق ہے بعد میں نماز ہے۔ اس لیے یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذہن منایا جاتا ہے۔ اب آپ لوگاں بھی اپنے گھروں میں میلاد منائیے، درود السلام کی محفل کیے، نمازوں کی پابندی کرو بیٹا، ماں باپ کا کہاں مانو، اخلاق سے پیش آؤ، ایک دوسرے سے ملو، لیکن سرکار کی محبت میں ایک ہو جاؤ۔ ان کی کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے، ہمارا بھائی رسول کا غلام ہے۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھو، میلاد کی محفل سجاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ایک نعرہ لگا دیں گے۔ ہاں اہم اعلان، ہمارا جو 12 روز کل کا جلسہ تو ہمارے جناب قیصر ایڈوکیٹ صاحب کے مکان جلوہ ہوٹل، اب تو کیا کی سٹی پوائنٹ ہے، سٹی پوائنٹ ہوٹل کی گلی میں، سٹی گرائن ہوٹل کی گلی میں، کل بہادر پورے میں جلوہ ہوٹل مشہور ہو کے دال چراغ علی نگر میں بالکل سڑک پہ ایک گلی میں ہے، کل کا جلسہ آپ تشریف لائیں اور دعا کرو بارش نہ ہو تو باہر ہو جائے، تو آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ وہاں تقریر جم کے کریں گے، سنیں گے، آپ ضرور تشریف لانا کل کے جلسے میں، بہادر پورہ چراغ علی نگر جلوہ ہوٹل سٹی گرین ہوٹل پہ آ جاؤ، سمجھ رہے آپ، یہ ہے۔ اور 12 ربیع الاول کا جلسہ، 12 ربیع الاول کا جلسہ خزانہ عامرہ خدیم موتی گلی قلعہ روڈوں پہ شاہ بخش حلال کے سامنے، تو ہمارا صبح 10 بجے جلسہ ہوگا۔ آپ دعا بھی کریے کہ اللہ موسم کو خوشگوار رکھے اور ہم جلسہ کر سکیں۔ ہمارا 39واں جلسہ ہے، اور جہاں حضور محمد عبدالرزاق صدیقی دامت برکت عالیہ حضور بحر العلوم کے پوترے خلیفہ تشریف لائیں گے، ان کا دیدار بھی کیجئے، رسول کی یاد بھی کیجئے، تو ضرور تشریف لانا ہے۔ اور ہینڈ بل آپ کو دعوتیں میں دیے جائیں گے، کیجئے۔ آپ جلسے میں آئیں گے نا تو میرا نعرے لگاؤ، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں بولوں گا نعرہ صداقت، ہاں نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت، نعرہ عدالت، نعرہ سخاوت، نعرہ سخاوت، نعرہ سخاوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، یا امام حسن بولو، نعرہ حسن، نعرہ حسن، نعرہ حسینیہ، یا امام حسین، نعرہ حسینیہ، نعرہ حسینیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، سرکار کی آمد، مجتبیٰ کی آمد، مرتضیٰ کی آمد، مصطفیٰ کی آمد،